کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا جناب، ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کی آمد صد مرحبا۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو یہ آنے والا سلسلہ ہے ہماری توقعات سے بڑھ کر ثابت ہو، خوب خوب برکتیں اور رحمتوں کا باعث بنے، اور اس میں جو نیکیاں کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل توفیق دے، اس میں ہمیں اخلاص جیسی عظیم نعمت نصیب ہو۔ جی ہاں، اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جائے، تو مولا علی کا بھی تو فرمان ہے نا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کر، اگرچہ تھوڑا ہو کافی ہوگا۔ تو آپ منتظر ہوں گے کہ سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ آج کیا خیال ہے کہ اگر ہم حدیث شریف کی برکتوں کی ایک جھلک دیکھ لیں تو آپ کو کیسا لگے؟ اچھا لگے گا نا؟ چلیں جناب، میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ عز و جل میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما۔ سبحان اللہ، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا سے نواز دیں، اللہ کا محبوب جس کے لیے ساری کائنات سجائی گئی، وہ جسے دعا دے دے، اللہ اللہ سبحان اللہ، اے اللہ عز و جل میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشین کون ہے؟ جب میں اس حدیث شریف کے آخر میں پہنچوں گا نا، تو اس کو تو انشاءاللہ آپ کو سن کر اتنی مسرت ہوگی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ غور سے سماعت فرمائیے۔ عرض کی گئی آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، میری حدیثوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اب سنیں، اس شخص کو اللہ عز و جل تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی پھر اسے یاد کیا تاکہ اس دوسرے تک اسے پہنچائے۔ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تر و تازہ رہنے کی دعا دے دیں، اس کی مقدر کی یاوری کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو الحمدللہ حدیث شریف کی کتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے، دیکھیں جو بیان کرنے کی اس میں فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی۔ یہ تو بیان کرنے کا معاملہ تھا نا، اب جب ظاہر ہے کوئی بیان کرے گا تو کوئی سنے گا بھی، اور ہم الحمدللہ سے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ تو ابھی سامعین ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ حدیث شریف جب بیان کی جائے گی تو سنیں گے۔ سننے کی بھی برکت بتاتا ہوں آپ کو۔ پچھلے دنوں جیسے حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا نا، تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ علم حاصل نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں علم عطا فرمایا تھا، علم لدنی۔ تو یہ بزرگ جو تھے یہ ایسے زبردست بزرگ تھے کہ ان کے سامنے قرآن شریف کی آیت تلاوت کریں تو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بیان کریں تو وہ بھی بتا دیتے، پہچان جاتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث بھی پہچان لیتے تھے، مسلم شریف کی حدیث بھی پہچان لیتے تھے۔ یوں بھی ہوا کہ لوگوں نے ان کو ملا کے مختلف کلام جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے، تو فرمایا یہاں سے یہاں تک تو یہ قرآن ہے، یہاں سے یہاں تک حدیث ہے، آزمانے کے لیے، تو یہ پہچان جایا کرتے تھے۔
تو ان کے ایک بہت زبردست قریبی مرید تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے. انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ تو قرآن شریف کے حوالے سے تو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ کیسے پہچان جاتے تھے, آج حدیث شریف کے حوالے سے عرض کروں گا. تو انہوں نے ایک ایگزامپل دی, کہا سردیوں کے دن ہوتے ہیں تو جب کوئی شخص کلام کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ سے دھواں سا نکلتا ہے. تو کہا یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص حدیث شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے جو ہے گویا کہ نور نکلتا ہے. تو اب یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ظاہر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں, باطن کی آنکھیں ہوتی ہیں, تو کیا وہ نور نظر آتا ہے. اگر کوئی شخص غیر سردی میں کلام کرے, سردی نہ ہو, آرام موسم اس میں کلام کرے تو وہ بھاپ نہیں نکلتی. تو کہا جب کوئی حدیث شریف کلام کرتا ہے, حدیث شریف کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس سے نور نکلتا ہے. اور جب نور نکلتا ہے تو اور یعنی کہ میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے, یہ بیان کر رہے ہیں. پھر ایک اور موقع پر انہوں نے جب دوبارہ یہ سوال ہوا تو ایک اور انہوں نے جو ہے وہ بات بتائی, ایک اور اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ جب چراغ جو ہوتا ہے نا یہ غذا حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا نور قوی ہو جاتا ہے, یعنی اس کو آئل ملتا رہے اور جو بھی اس کے اندر اس کو جلانے کے لیے چیز رکھی گئی ہے وہ ملتی رہے تو یہ جلتا رہتا ہے اور اس کی مطلب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے آبزرویشن بھی ہے. لیکن اگر اس کو مطلب یہ غذا کے بغیر چھوڑ دیا جائے, اس میں آئل نہیں ہوگا تو یہ اپنی حالت پر مطلب رہتا ہے, پھر کم ہو جاتا ہے اس کا نور. تو فرمایا عارفین جو ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, بہت ہی ایمان افروز ان کا فرمان ہے. یہ فرماتے ہیں عارفین کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنتے ہیں تو ان کے انوار قوی اور ان کے معارف میں بیشی ہو جاتی ہے, لیکن جب غیر کا کلام سنتے ہیں تو اپنی حالت پر رہتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے بزرگان دین ہیں, وہ جب حدیث شریف سنتے ہیں تو ان کے معارف میں, ان کے انوار میں, ان کی برکت مطلب جو ہے ان کے مدارج میں, ان کی درجات میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے. یہ تو ظاہر اس کی لذت وہی جانے. اور یہ جو ہمارے مبلغین ہوتے ہیں نا, معلمین ہوتے ہیں, جی ہاں آپ جاتے ہوں گے مسجدوں میں تو آپ کو وہ اسلامی بھائی محبت سے مطلب ملتے ہوں گے اور عرض کرتے ہوں گے کہ جی سنتوں بھرا درس ہوگا, فضان سنت کا درس ہوگا, اس میں آپ شرکت کیجیے. تو یہ اصل میں آپ کے بہت خیر خواہ ہیں. اس درس میں ظاہر ہے کہ جہاں اور چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہاں حدیث شریف کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, کبھی حدیث شریف بھی بیان ہوتی ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ برکتیں اور انوار اس درس کے ذریعے پھیل رہے ہیں اس سے آپ محروم نہ جائیں, لوٹ کر جائیں. تو آپ ان کا بھی خیال رکھیے, درس دیجیے. اگر آپ ابراڈ میں رہتے ہیں, ظاہر الحمدللہ دنیا کے 70 سے زیادہ ممالک میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. وہاں بعض ایسے بھی ہیں علاقے کہ کئی میل دور مساجد ہوتی ہیں, تو وہاں کوئی شخص رہتا ہے اور کئی میل دور اگر مسجد ہے تو وہ دل چھوٹا نہ کریں, آپ اپنے گھر میں درس دینا شروع کر دیجئے, انشاءاللہ انوار ہی انوار ہوں گے. یہ آج کا مدنی پھول تھا, نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ حدیث شریف کے جو باغ ہیں ان میں جو انوار کے پھول لگے ہوئے ہیں یہ ہم سننے کی ضرور کوشش کریں گے. آپ یقیناً منتظر ہوں گے کہ آج ہمارے اسلامی بھائی کون سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں, کس طرح سے آئے ہیں, تو اور کون آئے ہیں. میں ایک آپ کو ہنٹ دیتا ہوں, بہت بڑا اہم, اور یہ ایک ہی ایسا ہنٹ ہے کہ آپ سے بالکل آسانی سے جج کر سکتے ہیں. پھر میں آپ کو کلام سنواؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد پھر ہم جو ہے ہمارے اسلامی بھائی ان کی خدمت میں چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے. پھر آپ کی اور ان کی ملاقات ہو جائے گی. لوگ ہوتے ہیں نا کئی قسم کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ عز و جل نے انہیں صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ ان کے فوراً قریب آ جاتے ہیں, ان کی ملن ساری, ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بہت قریب ہو جاتے ہیں آپ ان کے. تو میں نے محسوس کیا, میری تو خیر ان سے اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں مگر اتنی نہیں کہ یہ ایسی ہستی ہیں, ایسی شخصیت ہیں کہ آپ ان سے ملیں گے تو فوراً ان کے قریب ہو جائیں گے. ان کی ملن ساری ایسی. پھر بعد میں نے غور کیا کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ انہیں مدنی ذمہ داری بھی ایسی دی ہوئی ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہو, اس ذمہ داری کی برکت سے دعوت اسلامی کے قریب پہنچ جائیں گے. کیا ذمہ داری, آپ جج کرنے کی کوشش کیجیے یہ کون ہے, انہیں گیس کرنے کی کوشش کیجیے. ناب خان اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ کیا لے کر آئے ہیں اور کیا سنائیں گے ہمیں. حضرت نیکیاں کمانے کا موقع آ گیا ہے ماشاءاللہ, کیا نیت ہے؟ سب سے پہلے امیر علیہ سنت ماشاءاللہ کسی قدر کلام حمد بھائی تعالیٰ کی سوچ میں. لبیک. یا
وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے خوشبو ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم جھم برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو تارک مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا میرے مولا مولا بخش سکے تارک مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن. بھائی آپ کی تو فرمائشیں بھی آ گئی ہیں اور جو ہے نا وہ کیا پلیز 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 سنا دیں, اور ہمارے ایس ایم ایس کا بھی پورا نہیں ہوا, پلیز آج پورا کر دیں. فیضان رضا سردار آباد. ماشاء اللہ بھائی, تو یعنی کہ ایس ایم ایس تو کئی ہوتے ہیں, آپ نے کئی فرمائشیں کی ہوں گی, اور جو ہے وہ امید ہے کہ آپ کے نام سے نہیں تو کسی اور نام سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہوں گی. آپ دل چھوٹا نہ کریں. دیکھیں کہ جب آپ اس طرح کا کوئی ایس ایم ایس بھیجتے ہیں تو کیسے ہمارے اسلامی بھائیوں کے دل پر اثر ہوتا ہے, اور وہ فوراً جو ہے وہ مطلب اس کی ترکیب بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہ آپ وہ درس کے حوالے, جیسے میں نے عرض کیا آج فیضان سنت کے درس کے حوالے سے ترکیب تھی, تو کوئی اگر ایسا کلام سنا دیں جس میں فیضان سنت کے درس کا تذکرہ ہو تو مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کروں دم بدم میں سبحان اللہ مدینہ لگاتا رہے دل سدائے مدینہ لگاتا رہے دل سدائے مدینہ. خدا کی قسم پیاری پیاری یہ جنت, خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت, مگر عاشق کو رلائے مدینہ, مگر عاشق کو رلائے مدینہ. جو دے روز دو دل سے فیضان سنت, جو دے روز دو دل
میں دیتا اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا اس کو دعائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، یہ آثار مکے سے زندہ سلامت، یہ آثار مکے سے زندہ سلامت، تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ، تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ، لگاتا ہے دل صدائے مدینہ۔ اے کاش لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب اسلامی بھائی سے ملنا ہے، بالکل ملاقات کرواتے ہیں. کچھ گیس آپ نے کیا ہوگا میرے خیال میں، لیکن ابھی تک سکسیس رپورٹ تو مجھے نہیں ملی ہے، تو شاید آپ جج نہیں کر پائے. یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں رکن شورا ہیں، اور مالیات کی بھی ذمہ داری شورا سطح پر انہیں ہی ملی ہے. آپ پہچان گئے ہوں گے آپ. جی ہاں، کئی بھی سیریز وغیرہ میں بھی اس حوالے سے ان کا تذکرہ پہلے سے بھی ملتا ہے. اور جو میں نے جس کا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اشارہ جو دیا تھا، وہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے دعوت اسلامی کی طرف سے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی انہیں ہی دی گئی ہے. جی ہاں، اور الحمدللہ جو ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی www.dawatislami.net، تو اور .org پہ بھی دعوت اسلامی کا جو URL ایڈریس بنا ہوا ہے، جو آپ ابھی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ شورا سطح پر جو ہے انہی کی ذمہ داری میں الحمدللہ چل رہی ہے. اور آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، دعوت اسلامی سے ملاقات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. جی ہاں، ابراہیم باپو، سید ابراہیم باپو الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے. جزاک اللہ خیرا سید صاحب، ماشاءاللہ. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ مرحبا آپ کی آمد. اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ کبھی اسکرین پر دیکھتے ہوں گے، آج خود اسکرین کا حصہ بنے ہوئے ہیں. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کے سلسلے کا جو آغاز ہوا وہ ہمیں مکۃ المکرمہ میں اللہ 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 سبحان اللہ. مجھے تو پھر ایک بات اور یاد آ رہی، یعنی جو کال کرے ہمارے پروگرام میں تو اس کی کال مکے میں بھی چلتی ہوگی. سبحان اللہ 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 اکبر سبحان اللہ. جی ہم نہ پہنچے مکے، ہماری آواز پہنچ گئی. اللہ اکبر. سلسلے کی اطلاع وہاں ملی اور سلسلہ دیکھنے کا جو موقع ملا وہ الحمدللہ مدینہ منورہ میں ملا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں کی زیارت مدینہ طیبہ میں بھی ہوئی. حاجی زمزم رضا آپ جی ماشاء اللہ مہمان تھے اور وہاں ان کی آواز سننے کو ملی، بہت خوشی ہوئی. اور نام ہی اتنا پیارا ہے آپ کے سلسلے کا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں. جی جی. تو آج جب اب بطور مبلغ دعوت اسلامی جو خصوصی طور پر شریک ہوئے ہیں، ظاہر مہمان تو ہماری تو اطلاع نہیں ہے، تو وہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنے بارے میں، کچھ اپنی فیلنگز کے بارے میں؟ ظاہر آپ نے مدعو کیا ہے، اور ایک مہمان جو ہے وہ جس جگہ جاتا ہے تو میزبان جس طرح کی مہمانی ہوتی ہے اس کی. اب یہاں آج آپ نے مدعو کیا، یہاں بھی یہ خوشی ہے، نیکیوں کا الحمدللہ جی کمانے کا موقع ہے. ماشاء اللہ جناب. آپ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے جو باپو ہیں یہ ملنسار ہیں، جو میں نے پایا ہے الحمدللہ. تو آپ کی بھی اور ان کی جو میرے خیال ہے ملاقات میں مجھے رکاوٹ بننا نہیں چاہیے. الحمدللہ ایک کالز کی تعداد ہے جو مجلس کو موصول ہو گئی ہے، اور ایس ایم ایس کا بھی جو ہے وہ مطلب سلسلہ ہے. اور ایس ایم ایس کے حوالے سے میں ایک عرض یہ بھی کر دوں کہ ایک نوجوان ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے میسیجز آئے ہمارے، اور ایک میسیج اس طرح سے آیا کہ جناب میں کافی دیر سے میسج کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ مگر میسج میں نا غلط نمبر پہ کرتا رہا، اور بہت سارے میں نے میسج کر دیے اور غلط نمبر پر کر دیے. اب مجھے جو ہے نا وہ توجہ گئی ہے، تو میں نے صحیح نمبر پر آپ کو ایس ایم ایس کیا ہے. تو وہ ایس ایم ایس تو ہمیں مل گیا جناب، اور اسی لیے ہم آپ سے مخاطب بھی ہیں. یہ اسلامی بھائی جو ہمارے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی اور دیگر اسلامی بھائی بھی غور سے نمبر سماعت فرما لیں. جن کو پتہ ہے ان کی توجہ چلی جائے گی، جنہیں نہیں معلوم انہیں پتہ چل جائے گا. میں نمبر دہرا دیتا ہوں، ان نمبرز پر آپ ہم سے اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنی جو ہے مشورے دے سکتے ہیں. قاری صاحب موجود ہیں، نعت خان اسلامی بھائی موجود ہیں.
ان سے آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا کلام سن سکتے ہیں. ممکنہ صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے گی. قاری صاحب موجود ہیں, ان سے بھی آپ فرمائش کریں, تلاوت انشاءاللہ آپ کو سنائی جائے گی. اور یوں انشاءاللہ ہم برکتوں والا, رحمتوں والا یہ سفر جاری رکھیں گے, اور اس سفر میں آپ کو ہمارے ہمدم رہنا ہے, قدم بقدم رہنا ہے. نمبر سن لیجئے 0301261217 0301261217 اور لینڈ لائن جو ہے وہ 0213494226. ان نمبرز پر آپ بالکل جناب ہم سے رابطہ رہیں. کیپ ان ٹچ ود اس. اور چلتے ہیں کالز کی طرف. اور سنا ہے کہ مدنی منع بھی جو ہے وہ بےتابی سے اپنی کالز کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں الحمدللہ مدنی منوں کو کافی اچھی ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے. کال سنائیے جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام میرا ورحمۃ نام اللہ. امجد رضا اطاری ہے. میں ضیا کوٹ سے بات کر رہا ہوں. انکل مجھے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت زیادہ پسند ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ ہی سلسلہ دیکھتا رہوں. مجھے اسکول بھی جانا ہوتا ہے. کیا میں یہ سلسلہ دیکھنے کے لیے اسکول سے چھٹی کر لیا کروں؟ انکل مجھے نور والا آیا ہے نعت سننی ہے. السلام علیکم. میں محمد رضا بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. آپ کا سلسلہ کلان صلی اللہ کہتے بہت اچھا لگتا ہے. آپ سے فرمائش ہے کہ ایک نعت سنا دیجیے, میرا پیر. اور آپ اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کو لازمی لائیے گا. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام نام ورحمۃ اللہ. صدیقہ پاڑی, میں باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. اب آپ نے اپنے سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کو بتایا ایک نام سنا دیں. میری ٹوٹیا گا نام سنا دیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام محمد ورحمۃ اللہ زیادہ بات وبرکاتہ. کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے. میری یہ خواہش ہے کہ ناز خوان اسلام بھائی میرا پیر جو کلام لکھا ہوا ہے وہ سنا دیں. بہت مہربانی ہوگی, اور ہم آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حامد اطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. کمپیئرنگ والے اسلامی بھائی سے گزارش ہے آپ بھی نعت سنائیں, اور نعت خواہ حضرات سے گزارش ہے یاری نعت سنا دیں. دلا غافل ایک دم دنیا چھوڑ جانا ہے, اور آپ اپنے سلسلے میں حیات الحیوان والے کو لائے گا. شکریہ. السلام علیکم. میں مشتاق اطاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. آپ اپنے سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کو بھی بلائے گا. اور میں بھی نعت کی فرمائش ہے بلا لو یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد آصف علی اطاری بول رہا ہوں, اور میری فرمائش ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. آپ کا پروگرام صلی اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے, اور میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین 14ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اور اس سلسلہ میں شکیل بھائی کی نعت سننا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ملک اور بیرون ملک سے جو کالز تشریف لائی ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بالکل جی آپ کی فرمائشیں ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے اسلامی بھائی خصوصی طور پر تشریف لائیں, پہلے ان سے 2 باتیں, پھر جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی فرمائشیں. حضور ماشاءاللہ, کیا آپ آج رکن شورا ہیں, کچھ بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا ماحول کے اندر دعوت اسلامی کا یہ باغ کب سے جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں آپ لوٹ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں پہلے یہ نہ دیکھ لیا جائے. کیا خیال ہے بابو؟ پہلے آپ کون سے سلسلے کرتے رہے اور کیا کیا مطلب آپ کی جو دعوت اسلامی سے کچھ متعلق کچھ سرگرمیوں کی جھلک مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں, اور پھر انہیں سوال کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی دکھائیے کیا کرتے ہیں ہمارے باپو, اور کس طرح سے جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن و سنت کی دعوت ساری دنیا میں عام کرنے کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے مختلف سلسلے اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں مختلف امراض کے وہ طبی نسخے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی جو مختلف کتابوں اور 15ویں صدی کی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتن عالیہ کے تجربات کا نچوڑ ہیں. مگر یہ خاص تاکید ہے کہ مدنی چینل پر بتایا گیا کوئی بھی طبی نسخہ اپنے طبیب سے مشورہ کیے بغیر استعمال نہ کیا جائے، اگرچہ یہ نسخہ اس بیماری کے لیے ہو جس سے آپ دوچار ہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو ابھی حکایت بھی بیان فرمائی کہ وہ جو شخص جو ہے بائی پاس کے لیے تیار تھا وہ اس کی شریانیں کھل گئی اور ڈاکٹر بھی حیران تھے. اور یہ وہ جو نسخہ آپ نے بیان فرمایا بہت ایزی ہے. یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین عموماً یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ہے ہی ہمارا گھریلو علاج. اور گھریلو علاج میں ماشاءاللہ آپ نسخے بھی وہی بیان فرما رہے ہیں جو عموماً ہم گھروں میں چیزیں یوز کر رہے ہیں. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مدنی ماحول ہمیں توبہ کی طرف گامزن کرتا ہے، توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے. جبھی تو ہمارے مدنی ماحول میں بار بار یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں، توبوا الی اللہ، اے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور سب کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں نے توبہ کی. صبح توبہ کریں، شام کریں، صبح کریں، جب اٹھے تو توبہ ہو، جب رات سوئے تو توبہ کرو. کیا معلوم کہ ہم سوئے تو سوتے ہی رہ جائیں، صبح ہم اٹھے تو ہمارا نام مرحومین میں شامل ہو. ایک شخص نے کہا میرا جوان بیٹا بری صحبت کے سبب ڈاکو بن گیا، کئی مقدمات میں مطلوب تھا. جب جیل سے واپس آیا ہے وہ پہچان نہ پائے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہے، سر پر امامہ کا تاج، پیشانی سجدوں کے اثر سے نورانی، نظر حیا سے جھکی ہوئی تھی، رخسار پر خوف خدا سے زردی چھائی ہوئی تھی. اس نے رو رو کر تمام گھر والوں اور محلے والوں سے اپنے کرتوتوں کی معافی مانگی اور بتایا کہ مجھے جیل میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا اور مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے بدل کر رکھ دیا. کہ مس یوز ہوا، فضول ہم نے جو ہے وہ اپنے چیٹ کی تو سلسلہ آگے بڑھ کر غیبت میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. عام طور پر لوگوں سے گفتگو نہیں ہوتی، مگر یہاں اس کا چسکا ایسا ہوتا ہے چیٹنگ کا کہ اس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ پھر اس قدر اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی جو کثرت کر لیتے ہیں تو راتوں کو پوری راتیں اس میں گزر جاتی ہیں. اب اس میں پھر کانفرنس ہوتی ہے، اب تو ویڈیو چیٹ ہونے لگی ہے، وائس چیٹ ہوتی ہے. وائس چیٹ میں مطلب مختلف دوست ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، اس میں گفتگو ہو رہی ہے. جب گفتگو کا دائرہ بڑھتا ہے تو پھر ظاہر غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، چغلیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر اخلاقی گفتگو بھی اس میں شروع ہو جاتی ہے. لبیک کہتا ہوا، احرام پہنے ہوئے اس خوش نصیب کو رخصت کہنے والے کی آنکھیں جو ترس رہی ہوتی ہیں، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں جو مدینہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، جو کعبے کی زیارت کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے کعبے کی زیارت کی ہی نہیں، کبھی گنبد خضرا کو آنکھ سے دیکھا ہی نہیں. خوش نصیب حجاج سوئے حرم رواں دواں ہوں گے، احرام باندھے ہوں گے، لبیک کی صدائیں ہوں گی اور آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں گی جانے والوں کو. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اے کاش کہ وہ سعادت ہمیں مل جائے کہ ہم احرام باندھ کر یہ صدا لگائیں.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتہ عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بظاہر آج آخری دن ہے مکہ المکرمہ کا. ایک طرف مکے کی رخصت اور دوسری طرف مدینے جانے کی خوشی. تو نے رکن یمانی دکھایا تیرا شکر ہے مولا، تو نے مستجاب پر بیٹھنے کی توفیق دی تیرا شکر ہے، تو نے میزاب رحمت دکھایا مولا تیرا شکر ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. الحمدللہ ہمارا یہ مدنی قافلہ سچ مچ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہا ہے. گویا آج ہم اس شعر کی مصداق بن رہے ہیں. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاء اللہ باپو، دل تو خیر وہ مدینے کے مناظر اور ذہن تو ادھر منتقل ہو رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے. اور مجھے پتہ چلا کہ آپ رات بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں تھے. کتنا عرصہ ہو گیا ویسے ماحول میں آپ کو؟ بعد میں یہ بات کنٹینیو کرتا ہوں. تقریباً امیر اہل سنت کی نسبت ہی سے 26 سال ہو چکے. سبحان اللہ، وہی سلور جوبلی ہو گئی آپ کی دعوت اسلامی میں. ماشاء اللہ. اچھا، یہ ابھی رات بھی جیسے الحمدللہ آپ کو یعنی ایک نیک ہستی ہیں، ایک بزرگ شخصیت ہیں، صاحب تقوی شخصیت ہیں، ان کی صحبت کا فیض اٹھانے کا موقع ملا نا. اور ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی مطلب دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، صحبت تو خیر ایک بہت ہی اگلا اسٹیپ ہے، زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں مطلب آنسو بہاتی ہیں، دل مچلتے ہیں اور تمنائیں جاگتی ہیں. آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی کہ آپ جیسے فار ایگزامپل رات کو بھی آپ امیر اہل سنت کی صحبت میں تھے. کوئی تو وقت ہوا ہوگا کہ آپ نے پہلی دفعہ بھی امیر اہل سنت سے ملاقات کی ہوگی، اور 26 سال سے آپ یہ اس مطلب جو ہے اس دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ سیری نہیں ہو رہی. اگر آپ کو آج رات مل پر پھر موقع ملے تو آج پھر اسی طرح آپ دوڑے دوڑے رغبت سے چلے جائیں گے. میں نے آئندہ کے لیے وقت لے لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ وہ جو پہلی ملاقات تھی، فرسٹ امپریشن، لاسٹ امپریشن. خیر امیر علیہ سنت کی تو ذات بابرکت یہ ایسی ہے کہ کھلتی ہے، جتنا قریب جائیں وہ مطلب جہتیں نئی نئی سامنے آتی ہیں. لیکن ہمیں یہ تجسس تو ہے نا کہ جب آپ پہلی دفعہ ملاقات آپ نے کی ہوگی، اس وقت کیا آپ کا جو ہے وہ کیا تاثرات ہوں گے، آپ نے کیا دیکھا ان کے اندر، کیا آپ کو ایسی یعنی کہ اٹریکٹیو چیز نظر آئی کہ آپ یہیں کے ہو کے رہ گئے اور اب وقت پر وقت لیے جا رہے ہیں. 26 سال ہو گیا پھر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھی، بڑھتی جاتی ہے.
کچھ بتائیے نا پہلی ملاقات کا حال. پہلی مرتبہ جب اجتماع میں حاضر ہوئی 1984 قرب کا ہی واقعہ، غالباً 83 کا اینڈ تھا. تو امیر اہل سنت پہلے دورے پر پنجاب کی تشریف لے گئے تھے. اچھا سبحان اللہ. تو وہاں بیان ہوا، ذکر ہوا اور پھر دعا ہوئی. امیر اہل سنت کے ایک مرید جو وصال پا چکے ہیں، عبد الغفار قادری اتاری، اللہ اللہ ماشاء اللہ، ان کی کئی کیسٹیں بھی ہیں، بلبل مدینہ تھے وہ بھی. انہوں نے دعا کرائی، دل کافی پسیج گیا. پھر سنا کہ بانی دعوت اسلامی پنجاب تشریف لے گئے ہیں. اچھا. اب ایک اشتیاق تھا کہ اس تحریک کے بانی کون ہیں. پھر وہ وقت آیا کہ چند ایک ہفتے میں ہی امیر اہل سنت تشریف لے آئے. تو بیان سنا ہم نے، چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، گفتگو سنی تو سنتے ہی رہ گئے. اور اس کے بعد اجتماع کے بعد شروع میں امیر اہل سنت خود ہی حلقہ لگایا کرتے تھے. بہت مشقت، بہت محنت. حلقے لگانے والوں دل بڑھا لو. دوبارہ یہ جملے کی لذت ہی الگ ہے. آئی صاحب یہ دوبارہ اوائل میں دعوت اسلامی کے اوائل میں اجتماع کے بعد امیر علیہ سنت ملاقات فرماتے، کھڑے ہو کے ملاقات کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھنٹوں ملاقات رہتی. اس کے بعد جو حلقہ لگا کرتا تھا پھر وہ ڈیوائڈ ہو گئے ہر علاقے اور جی ٹھیک ہے. تو امیر علیہ سنت خود ہی حلقہ لگایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور اس میں شفقت، محبت، پیار اور ان کی جو میٹھا جو انداز تھا انصاری کا، سبحان اللہ. تو ان کی جب نگاہ پڑی تو بس وہ ایسی پڑی کہ آج ان کی دعوت سے وابستہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک وابستہ ہی رہے گی. سبحان اللہ. اور نیت یہی ہے اور التجا یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہی داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تو امیر اہل سنت کی زیارت تھی، ملاقات کا اشتیاق تھا. کوشش یہ تھی کہ امیر اہل سنت سے جو ہے وہ ملاقات کی ایسی صورت ہو کہ قرب میں ملاقات ہو جائے. ماشاء اللہ. کیونکہ وہاں پر بھی رش تھا ابتدائی دنوں میں بھی. تو معلوم کیا کہ کہاں امامت فرماتے ہیں آپ. نور مسجد کاغذی بازار میں امامت کی. جو مجھے ماحول میں لے کر آئے، میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے وقت لیا اور ہم نور مسجد پہنچ گئے. اچھا ماشاء اللہ. نماز ہوئی. نماز کے بعد امیر علیہ سنت نے ملاقات کر کے فرمایا باہر ملیں گے ہم. بہت چھوٹا سا رقبہ تھا نور مسجد کا، ابھی بھی زیادہ بڑا نہیں. تو امیر علیہ سنت نے وقت دیا اور باہر تشریف لائے. تو ہمیں تعجب ہوا کہ مسجد میں کیوں بات چیت نہیں ہوئی. مسجد میں کیوں نہیں رکے، باہر کیوں آئے مسجد کے باہر. ہماری گفتگو ہوگی تو پھر ممکن ہے کہ شاید کوئی دنیاوی بات نہ ہو جائے. اچھا. آپ نے احتیاط فرمایا. یہ بھی ہمارے لیے ایک نئی بات تھی. سبحان اللہ. اب وہ مطلب جب ملاقات میں جس طرح گزرتا رہا نئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک اسی طرح کسی ایسی شخصیت سے جو مذہبی ہو پہلے کبھی اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا. وہ ابھی تو گھر میں عموماً جس کو مذہبی ماحول کہا جاتا ہے، اس طرح کی کسی شخصیت سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی تھی. اچھا حاجی صاحب ماشاء اللہ. یعنی کہ یہ تو آپ کا مجھے جو ہے نا باتیں سن کر اور تجسس بڑھتا جا رہا ہے. اور یہاں سے بھی جو ہے وہ ایس ایم ایس بھی آ رہی ہیں، فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور آپ کی کالز بھی جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں. نمبر ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، پھر حاجی صاحب کی بات کی طرف چلیں گے اور کنٹینیو کریں گے. نمبر ایس ایم ایس کے لیے سماعت فرما لیجیے 03012612 اور 021349422626. اردو میں بھی سن لیجیے 021349422626 اور 0301261217 اور یہاں ایک اور ایس ایم ایس بھی آیا ہے. سورہ حشر کی آخری چند آیات محمد عدیل اتاری بہاولپور سے ہیں اور ایک محمد رؤوف اتاری ہیں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی میرا ایس ایم ایس آپ پڑھ دیں تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ کو جو ہے وہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ کو ایس ایم ایس مل گیا ہے. تو بھائی آپ کو تسلی ہو گئی اب کہ آپ کا ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو گیا ہے. اور لیکن اب دیکھیں بار بار آپ تسلیاں کرنے کے لیے اس طرح کے میسج کرتے رہیں گے نا تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں پھر ہماری تسلی کیسے ہوگی. باپو جاری رکھیے، کیا فرما رہے تھے آپ سے؟ اگلی قسط بتائیے. پھر امیر علیہ سنت سے باقاعدہ ملاقات ہوئی، نام پوچھا انہوں نے. اب جو دلجوئی کا انداز ہے اللہ اللہ، اتنی قرب اور اتنی ملنساری اور اتنی محبت اور شفقت کا ہر انسان بھوکا ہوتا ہے. اور جتنی زیادہ کسی سے محبت مل جائے. اور پہلی ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، انہوں نے کھانے کا پوچھا کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں کھایا. اچھا ماشاء اللہ. پہلی ہی ملاقات میں کھانے کا پوچھنے کے بعد پہلے تو تعارف ہوا، کہاں رہتے ہیں،
دعوت اسلامی میں کیسے آئے, کس طرح اجتماع میں پہنچے. تو میں نے عرض کیا, بتایا گیا کیسے آیا تھا. میں مدنی چینل کے ناظرین ان کو دعوت کیسے ملی. ایک اسلامی بھائی نے, میں انٹر میں پڑھ رہا تھا ان دنوں میں ایس ایم سائنس کالج میں, اسکول کا ماحول تھا. اسکول کے ماحول کے بعد کچھ ایسے دوست مل گئے تھے کہ جن کی صحبت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی, مطلب زیادہ وقت ان کا کامن روم میں گزرا کرتا تھا. انہوں نے ہمیں بھی ساتھ لے لیا, اور یوں ہمارے کالج کے قریب جو اور بھی کالجز تھے وہاں سے بھی آ جایا کرتے تھے دوست جو اسکول کے تھے ہمارے. پھر مل کر کچھ کلاسز اٹینڈ ہوتی تھی اور کچھ وقت جو ہے وہ ہمارا کلاسز میں کامن روم میں گزرتا تھا. اب یہ ایک خطرناک مرحلہ تھا, ظاہر ہے کہ عمر ایسے وقت پر تھی کہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا تھا. والد کا انتقال ہو چکا تھا. اچھا جی جی, بڑے بھائی کی کفالت میں تھے, چچا اور بھائی کی. بھائی بھی یہاں ایک حاجی صاحب ایک سوال قائم کروں میں. کیا ایک دیکھیں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر والدین یا والد کا اسپیشلی سایہ نہیں ہوتا تو ان کے بگڑنے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ماشاءاللہ مدنی حلیہ ہے اور ایک اصلاح کی بلکہ کوشش کر رہے ہیں آپ دوسرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے. آپ یہ کریڈٹ دعوت اسلامی کو دیں گے کہ ٹین ایجر کے اندر آپ مدنی ماحول میں آ گئے تو آپ اس طرف آ گئے, آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا, تو یہ کریڈٹ آپ دعوت اسلامی کو دیں گے کہ آپ جو آج اس حلیے میں ہیں اور یہ جو آپ جو مطلب آپ جن ایکٹیویٹیز میں ہیں اس کی جو ریزن ہے وہ دعوت اسلامی 100%. مطلب جو صورت حال تھی اس وقت تو اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا نا. مطلب اگر کالج میں جا کر کامن روم میں وقت گزارنا اور نہ اتنی کسی کو فرصت تھی, کیونکہ والد کے انتقال کے بعد بھائی بھی اسٹڈی کر رہے تھے اور جاب بھی کر رہے تھے, حالات بھی درست نہیں تھے, اور جو کاروبار تھا والد نے چھوڑا تھا, بہت بڑا کاروبار تھا ان کا, وہ بھی مسلسل ڈاؤن ہوتا رہا. چچا اس کو سنبھالنے کی کوشش کی انہوں نے. ان حالات میں بھائی اپنی مصروفیات میں وقت نکال کر کالج آئیں اور مجھے دیکھیں یا مجھ پر توجہ دیں, بہت مشکل امر تھا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مطلب جو ہے وہ ماحول جس طرح کالجز میں ہوتا ہے وہ ماحول جو ہے وہ قریب آنے لگا, اور دوستوں وغیرہ کی محافل میں جو ہے وہ ہم یہاں جانے لگے. اگر دعوت اسلامی نہ ملتی تو آج نہ جانے ہم کہاں ہوتے. تو یہ 100% جو ہے وہ دعوت اسلامی کو اس کو کریڈٹ جائے گا کہ دعوت اسلامی ہی نے ہمیں سنبھالا, سہارا دیا, ہماری تربیت کی اور آج اس مقام پر پہنچایا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو بہرحال جو ہے وہ یہ صورتحال ہماری تھی. اور پھر محلے میں ایک دن ہم کھیل رہے تھے, ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے, انہوں نے آ کر دعوت دی مجھے اور کہا کہ اجتماع ہوتا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. تو چونکہ اس طرح مذہبی اجتماع کا رجحان تو شروع سے تھا ہی نہیں, جمعہ پڑھ لیا, نمازوں کی پابندی تھی نہیں. میں نے ایک جملہ ان سے کہا تھا. کیا جملہ کہا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا یہ بتائیے کہ اس اجتماع میں نعت پڑھی جاتی ہے؟ اللہ اللہ. کیونکہ اسکول لائف میں بھی نعت کا تھا, گھر میں بھی ماحول نعت و حمد و نعت کا تھا ہی. 11ویں شریف, میلاد شریف, اس کا ماحول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں نے ایک سوال جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہاں نعت ہوتی ہے. میں نے کہا بس پھر ڈن ہے, چلیں گے ہم. سبحان اللہ. ہم پہنچ گئے الحمدللہ. بس جب وہ اس جمعرات کو آئے اور جب وہاں آئے تو وہاں کے ہوکے رہ گئے. اللہ اکبر. امیر اہل سنت ملاقات کا ذکر چل رہا تھا. امیر اہل سنت نے کھانے کا پوچھا اور اس کے بعد پھر کسی اسلامی بھائی کو وہیں اپنے کسی مقتدی کو آپ نے کہا کہ گھر سے کھانا لے آئیے. ٹھیک. اب یہ بھی حیرت انگیز بات تھی ایک ہمارے لیے کہ پہلی ملاقات ہے, اتنی بڑی شخصیت جن کا بیان ہم نے سنا اور ان کے لوگ اتنا ہجوم ان کے گرد, اور وہ ہمیں گھر سے کھانا منگوا کر کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ اسلامی بھائی کھانا لے کر آئے, کچھ کم تھا, ہوٹل قریب میں ہی تھا, چھوٹا سا ایک ہوٹل تھا نور مسجد میں. اس کا قرب اور اس کی محبت آج تک, مطلب چونکہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہمارے پیر و مرشد ہیں, ان کی محبت ایسی دل میں راسخ ہے کہ اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دن قصدن میں نور مسجد قریب میں اس ہوٹل میں گیا اور میں نے کھانا کھایا, اس پرانی یاد کو تازہ کیا کہ یہ وہ پہلی ملاقات ہماری تھی جس میں امیر اہل سنت نے ہماری خیر خواہی فرمائی تھی. یہاں بہرحال دل جوئی ہوئی, بالکل اوائل کی بات. پھر امیر اہل سنت نے جو ہے وہ کھانا جب وہ آیا, جو اسلامی بھائی لے کر آئے تھے, ان کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی. اچھا. تو امیر اہل سنت نے انہیں سمجھایا کہ یہ عورتوں کا کام ہے, مردوں کو مہندی لگانا جائز نہیں. امر بالمعروف کیا. ہمارے لیے بھی ایک بالکل نئی بات تھی. اب اتنی چھوٹی سی ملاقات, مختصر سی ملاقات کے اندر انہوں نے امر بالمعروف کیا. ہم کھا رہے ہیں تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ کھائیں, اس طرح کھایا جاتا. ہمارے لیے سب باتیں بالکل عجیب تھیں.
اور ایک پہلی ملاقات کے اندر اور اس طرح ان کا تعلیم دینا اور ان کا سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا. ایک ہی ملاقات پہ آپ نے تقوی کا مظاہرہ دیکھا، ایک ہی ملاقات پہ آپ نے مہمان نوازی کا مظاہرہ دیکھا، ایک ہی ملاقات پہ آپ نے ملن ساری دیکھی، ایک ہی ملاقات پہ آپ نے ماشاء اللہ نیکی کی دعوت دینا دیکھا. ماشاء اللہ اتنے سارے رنگ جو ہے مطلب جو وہ بکھیر لیے گئے، تو بس وہ دل جو ہے اس طرف ہو گیا. اور پھر اب وہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہماری ملاقات ختم ہو. بہرحال وہ چند گھڑیاں ہی تھی ابتدائی. اس کے بعد ایک خواہش دل میں تھی امیر اہل سنت ہمارے گھر آئیں اور کوئی صورت بنے. بہرحال یہ تو ایک بہت بڑی خواہش تھی. میں ایک دن گھر پہنچا تو سب اسلام ہمارے بھائی جو تھے وہ سب جمع تھے اور انہوں نے کہا کہ آج جس کا آپ ذکر کرتے ہیں جمعرات کو آپ جہاں اجتماع میں جاتے ہیں نا، وہ آج گھر آئے تھے. اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے آ گئے بھائی؟ انہوں نے کہا بس آ گئے اور آپ کے سامنے جو سید صاحب رہتے ہیں ان کے یہاں گئے اور آپ کے یہاں گئے. میں نے کہا وہ یہاں کیوں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کوئی بہت بڑے مفتی صاحب رہتے ہیں، بہت علامہ صاحب رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا، ہمیں تو آج تک معلوم نہیں. اب ہمارے پڑوس میں بھی کوئی علامہ صاحب رہتے ہیں، کوئی مفتی صاحب رہتے ہیں. اب جو ہے وہ بھائیوں کی بھی عجیب و غریب کیفیت تھی، عجیب و غریب گفتگو تھی. ایک بھائی نے کہا کہ جب وہ آئے تو سب کے سب متاثر ہوئے ان سے. کس طرح؟ سبحان اللہ. ہم سب بیٹھ گئے نشست گاہ پر، صوفے پر سب بیٹھ گئے. امیر اہل سنت بھی تشریف فرما ہوئے. سید صاحب جو مجھے ماحول میں لے کر آئے، ان کا گھر بالکل میرے بالمقابل تھا، گھر کے سامنے. وہ اپنے گھر میں، چونکہ امیر اہل سنت پہلے ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے، پھر ہمارے یہاں آئے. تو جب وہ پہنچے تو ساری نشستیں فل ہو چکی تھیں. وہ آ کر نیچے بیٹھ گئے. جب وہ نیچے بیٹھے تو امیر اہل سنت بھی نیچے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اب سب بھائی وغیرہ سب حیران ہو گئے. کہا سادات نیچے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھوں. اللہ اکبر. اب یہ سب کے لیے عجیب و غریب بات تھی. اتنی بڑی ہستی اور اتنا احترام سادات کا، اور پھر عملی طریقہ اس پر. سبحان اللہ. مطلب عمل کر کے دکھا دیا انہوں نے. تو وہ سب کے سب حیران ہو گئے. ان کو کہنے حضور آپ اوپر بیٹھے ہیں مگر امیر اہل سنت نیچے تشریف فرماؤ. بہرحال ان کی جگہ بنا دی گئی اور پھر بہرحال جو ہے وہ ترکیب بن گئی، سلسلہ شروع ہوا. اب بوتلیں منگوائی گئی، امیر اہل سنت کو پیش کی گئی. بھائی بھی اس میں شامل رہے. انہوں نے جب پیا نا تو ایک بھائی الٹے ہاتھ سے پی رہے تھے. مجھے کہا کہ وہ فاروق بھائی جو ہے نا وہ الٹے ہاتھ سے پی رہے تھے. تو آپ کے حضرت نے کہا کہ الٹے ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے، سنت جو ہے سیدھے ہاتھ سے. سبحان اللہ. اب ان کے لیے عجیب سی بات تھی اور ہمارے لیے اس لیے کہ وہ اتنے مختصر وقت میں ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ اپنی بات بیان کر رہا ہے. مجھ سے یوں کہا، ایک نے کہا میں نے امیر علیہ سنت کی خدمت میں جب گلاس پیش کیا تو انہوں نے کہا الٹے ہاتھ سے پیش نہیں کرتے، سیدھے. اللہ اکبر. اللہ. اب سیدھے ہاتھ سے دینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، پھر احترام سادات، اور جو گفتگو ہوئی پورا گھر گرویدہ ہو گیا ان کا. اللہ اکبر. اور پہلی ملاقات کی ایسا اثر ہوا الحمدللہ کہ چندی اجتماعات میں نے تو داڑھی رکھی لی. میرے ساتھ ساتھ میرے الحمدللہ سارے بھائی اس وقت باشرہ ہیں. سب کی سب داڑھی ہے. تو 6 بھائی جو ہیں آہستہ آہستہ ماحول میں آتے رہے. ایک بھائی اس وقت UK میں ہے، وہ بھی الحمدللہ وہاں رہتے ہوئے بھی بیانات کا سلسلہ ان کا رہتا ہے. تو سارے بھائی الحمدللہ ماحول میں سے منسلک رہے کچھ نہ کچھ، اور پھر جو ہے وہ سلسلہ آہستہ آہستہ. مطلب مجھے ایک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امیر اہل سنت کی جو وہ ذات مبارک تھی وہ کنٹینیوسلی وہ گویا کہ وہ نیکی کی دعوت کے پروسیس میں رہتی تھی الحمدللہ. اور یعنی کہ ان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا دماغ میں ایک بس دھن محسوس ہوتی ہے کہ ایک اصلاح امت کی ایک دھن ان کو سوار تھی. جہاں دیکھ رہے ہیں اصلاح فرما رہے ہیں، جہاں دیکھ رہے ہیں اصلاح فرما رہے ہیں. تو اب یعنی کہ ایک کیسا ماشاءاللہ. اور پھر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اور پہلا جو اثر پڑا جیسا یہ ملن ساری، یہ اخلاق اور یہ نیکی کی دعوت دینا، وہ انفرادی کوشش آج ایک گھرانے بلکہ آنے والی نسلیں، آپ کے گھر میں مدنی ماحول ماشاءاللہ، آنے والی نسلوں کو انہوں نے جو ہے وہ نیکیوں والے ماحول سے وابستہ کر دیا. نہ صرف وابستہ کر دیا بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو نیکی بھرے ماحول کی طرف، سنتوں والے ماحول کی طرف راغب کرنے والے بن چکے ہیں. آپ منتظر ہوں گے کہ اسماء الہی کی برکتیں کب آشکار ہوتی ہیں اور آج کون سا اسم ہے جس کی ہمیں برکتیں بتائی جائیں گی. چلیں مل کر دیکھتے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیے. سلسلہ روحانی علاج تیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس اسم مبارک کے متعلق سنیں گے وہ ہے القدوس، یعنی بہت پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا المالک القدوس، یعنی بادشاہ ہے بہت پاک ذات. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور نقص
اور مکان و حدود سے پاک ہے۔ آئیے اس اسم کے متعلق چند ایک فضائل سنتے ہیں۔ جو کوئی دوران سفر اس اسم مبارک کا بکثرت ورد کرتا رہے، یعنی یا قدوس پڑھتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تھکن سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص زوال کے وقت اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا دل قلبی امراض یعنی حسد، کینہ، حرص اور خود غرضی جیسے بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ آج یہ امراض بکثرت ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ زوال کے وقت بکثرت اس اسم مبارک کی جو ہے ورد کریں، یا قدوس پڑھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قلبی امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ کسی بھی چیز پر 319 مرتبہ یعنی 319 ٹائم 319 مرتبہ پڑھ کر کسی کو کھلا دیں، یعنی کھانے کی کسی چیز پر 319 مرتبہ پڑھ کر کسی کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ بالخصوص جیسے میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی، تو اب جس طرف سے جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے، تو دوسری سمت والے جو ہے وہ 319 مرتبہ کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت پیدا ہوگی۔ اگر روٹی کے ٹکڑے پر یا قدوس یا سبوح، سین با واو ہا، یا سبوح کبھی کبھی لکھ کر کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ باپو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ابھی یہ بتائیے کہ جیسے اب آپ نے الحمدللہ مدنی ماحول میں آپ آ گئے اور ایک امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور سلور جوبلی بھی کر لی آپ نے دعوت اسلامی میں، نیکیاں لوٹتے لوٹتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عمر کے بعد بندے کو، یہ انسانی نفسیات ہے، ایک عمر کے بعد اس کی جو پچھلی باتیں ہوتی ہیں نا وہ شدت سے یاد آتی ہیں، اسپیشلی جب یعنی پکی عمر گزارنے کے بعد جب وہ کہولت میں جاتا ہے اور یہ بڑھاپے کے اندر، تو اسپیشلی جو ہے نا وہ ساری باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں انسان کے سامنے، اور وہ بہت ڈیپلی انالیسس کرنا شروع کرتا ہے کہ جو میں نے لائف گزاری، یہ مطلب کیا کھویا کیا پایا، حسرت یاس کی بعض لوگوں کو صورت بنتے دیکھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو گئے یا شیخ ہو گئے، لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ایک عمر کے بعد ظاہر ہے کہ بندہ انالیسس تو کرتا ہے نا کہ میں کیا رہا، میں نے اچھا کیا برا کیا۔ تو آپ اپنی زندگی کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اور آپ کے ظاہر ہے کچھ کلیگز بھی ہوں گے، جیسے آپ بتا رہے تھے کوئی آپ کالج میں پڑھتے تھے، آپ کی جیسے حالات جیسے آپ بتائیں والد صاحب کا انتقال ہوا، چلیں آپ تو جو ہے مدنی ماحول میں بھی منسلک ہو گئے۔ کوئی ہوگا ایسا بھی ہوگا کہ جس نے کوئی پروفیشنل لائن پکڑ لی ہوگی، اور وہ پروفیشنل تو چلو بنا ہوگا لیکن وہ ساتھ ہی جو ہے وہ فیشن کی آفت کی نظر ہو گیا ہوگا، یا اس کو مدنی ماحول نہیں ملا ہوگا، اور وہ جو موجودہ معاشرے کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ اسی دلدل میں وہ پھنس گیا ہوگا۔ تو کمپیریزن آپ نے کیا، اپنی زندگی کو آپ نے کیسا پایا، کیا محسوس کیا؟ اور اگر کوئی سامنے کوئی رول ماڈل ہے، کوئی سامنے آپ کی کوئی اور پرسنالٹی ہے جس سے آپ کمپیئر کریں، تو آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی احساس کمتری تو نہیں ہوگا؟ میری جو کلاس فیلو تھے جی اور جو ساتھ رہے میرے، ان میں اگر اس کو کیٹیگرائز کیا جائے تو اس میں بعض لوگ تو اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اپنے اپنے شعبہ جات میں لگ گئے۔ اچھا، آپ کی اسٹڈیز؟ میں ایس ایم میٹرک کیا میں نے، اس کے بعد ایس ایم سائنس کالج میں تک میں نے انٹر تک پڑھا۔ اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو میرے ساتھ حالات اور حادثہ پیش آئے والد صاحب کے انتقال کے بعد، اور جو کاروبار تھا والد صاحب مطلب اسٹڈیز کنٹینیو نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کالج میں جو ہے ٹیکسٹائل کا شعبہ لیا میں نے، اس کو بھی میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا پھر جو میرے جو ساتھ تھے ابھی بھی ان سے رابطے ہیں میرے، سب سے نہیں ہیں، مگر ظاہر ہے ان کے بارے میں معلومات ملی کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی بزنس مین بن گئے۔ کچھ لوگ مطلب جو اسی شعبے سے وابستہ رہے، مطلب پڑھتے پڑھاتے رہے، وہ ان میں تو بعض ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے، بعض جو ہے وہ بزنس مین بن گئے، اور بعض جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ اچھا، تو اب جب ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، تو اپنے اندر تو ایسی کوئی خصوصیت نہ قابلیت تھی نہیں، نہ ہے، یہ سب دعوت اسلامی کا کرم ہے، مگر ان سے کمپیریزن جب کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت سکون میں پاتا ہوں۔
سبحان اللہ. تو وہ لوگ وہ کچھ انہوں نے اسٹڈی مجھ سے زیادہ اسٹڈی کی انہوں نے، اور میں درمیان میں رہا، وہ پڑھتے چلے گئے اور آج ملک سے باہر گئے بعض. تو اب جب ان سے ملاقات ہوئی، کبھی بیٹھک ہوئی ان سے، تو اکثر کو پریشان پایا میں نے. اور جو سکون قلبی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد جو ہے وہ اسٹڈی میں نے بھی کی، اس کے بعد بھی کچھ سلسلہ رہا پڑھنے پڑھانے کا ذاتی طور پر. اس کے بعد بزنس کیا، جاب وغیرہ کی، اس کے بعد بزنس میں آ گیا. میں ابھی بھی بزنس میں جی الحمدللہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں، میرا اپنا ذاتی بزنس ہے. تو اب جب ان سے بیٹھک ہوئی تو وہ سکون قلبی جو مجھے میسر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، امیر اہل سنت کا صدقہ ہے، دعوت اسلامی کا ماحول ہے، تو وہ سکون قلبی میں ان میں بظاہر نہیں پاتا. ماشاءاللہ. ان کی جو گفتگو سنی جاتی ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہو گئے تو ابھی بھی کچھ بے چینی کا شکار ہیں. مطلب ان کی جو لائف ہے اور جو اسٹائل ہے ان کا لائف کا، اس میں جو ملک سے باہر چلے گئے ان کی بھی سنتے رہتے ہیں، وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں میں اس پریشانی میں ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. مطلب سیٹسفیکشن نہیں ہے، سیٹسفیکشن آپ کہہ رہے ہیں محسوس کریں. ہاں، اور ایسے بھی میرے دوست ہوئے کہ جو بعد میں دعوت اسلامی میں آ گئے الحمدللہ، اور اس میں بھی اچھی خاصی پروفیشنل ہیں اسلامی بھائی. جی باپو، آپ ایک ہوتا ہے نا کانسیپٹ کہ وہ مولانا لوگ پتہ نہیں شاید جو ہے وہ دنیا کے نہیں رہتے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا کو بھی دین کے حساب سے دیکھتے ہیں، اور دونوں جگہ ان کے الحمدللہ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہو جاتا ہے. اس پر بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے مدنی چینل کے ناظرین کی سن لیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جناب بالکل آپ کی بات سنتے ہیں، سنائیے، کال سنائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم حضور میں السلام سردار آباد سے محمد علی رضا عرض کر رہا ہوں. یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بد نظر سے بچائے. حضور میری آپ سے یہ ہے کہ ہمارے سردار آباد کے جو دل ہے، ہماری جو جان ہے، حاجی محمد شاہد بھائی، حضور ان کو اس سلسلے میں لے کے آئے. میری آپ سے یہی عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ممتاز علی اطاری پاکرو سائن ولائی سے عرض کرا. اسلامی بھائی جو حاجی صاحب جو کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے میں آئے، مرحبا. اور شکیل بھائی جو آج سلسلے میں آئے، بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ناز سننی ہے، ناز صلاۃ سلام سننا ہے. جو اے بیابانی عرب تیری فضاؤں کو سلام. عرض یہ ہے کہ جنید بھائی کو بھی سلسلے میں جلد سے جلد لایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے بولی رہا محمد الیاس. بڑا چنگا آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلا پروگرام بڑا چنگا. تو مدنی ٹی وی بہت چنگا آ. اساں ہر وقت ہی تکنے رہنے ہاں. اللہ تعالیٰ میرے والے سنت نے عمر دراز کرا ہے. اور بڑا چنگا مدنی ٹی وی آ. اس طرح بڑے سبق حاصل ہونا ہے. تو انشاءاللہ اساں اللہ نے فضل نال پورا ڈیرا سارا 5 وقت نماز پڑھنا، اللہ کی یاد کرنے ہاں. 2-3 ہزار درود شریف ہر روز ڈیلی تقریباً درود شریف پڑھنے ہاں. بڑا چنگا پروگرام لگنے ہر وقت اللہ نے فضل و کرم دے نال. بڑا چنگا مدنی ٹی وی. انشاءاللہ میں کوشش کرنا ہاں. کافی آدمیاں کی آخنا تو مدنی ٹی وی تک کیا کرو، یہ ڈرامے شرامے نہیں تکنے چاہیے. ڈرامے تکنے نال جڑا نا گناہ ہی بندے لبنا ہے، کوئی نیکی حاصل نہیں ہونی. اس مارے بڑا چنگا مدنی ٹی وی ہے. ہر وقت اساں یہ لے رکھنے ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. محمد انس ستاری بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میری فرمائش ہے کہ آپ نعت پڑھوا لیجئے. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاوید اطاری کوٹ سلطان ضلع لیا سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تمام سلسلوں کا نچوڑ ہے. ہمیں اس کا بے قراری سے انتظار رہتا ہے. اور سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم سب گھر والے ٹی وی پر جمع ہو جاتے ہیں. اور ناطقہ اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے، اگر ہو سکے تو یہ نعت سنا دیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا،
جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا نام محمد ابراہیم اتاری، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرے کو آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا لگا. ویسے تو مدینے چلے گئے الحمدللہ تمام ہی سلسلے بہت ہی شاندار ہیں، مگر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ مدنی چینل کا وہ سلسلہ ہے جو ماشاءاللہ صبح ہوتے ہی اس کی زیارت ہو جاتی ہے. ایک فرمائش تھی آپ اپنے سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کو بھی لے کے آئیں، اور نعت حضرات سے گزارش ہے کہ ایک نعت پیش ہے مرزا شفاعت کا سناتے جائیں گے. یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اللہ کو دونوں جہاں کے بھلائی نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد راشد اتاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. مدینہ میری درخواست یہ ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے مولا، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب. اور ہمارے اس سلسلے میں باپا دامتر بکاتم العالیہ اور نگران انتظامی کابینہ پاکستان و رکن شورا حاج محمد شاہد اتاری سلم الباری کو بھی بطور مہمان بلوایا جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مقیم محمد اتاری ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں، ہند دلی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ جو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ پروگرام ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں بہت لگن سے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے روزانہ، مطلب جب بھی دیکھتا ہوں میں. یہ میرا یہ فرمائش ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ اس کا جو ٹائم ہے تھوڑا اور بڑھا دیا جائے، اور صبح کو تھوڑا جلدی آ جائے، اور مطلب کافی دیر تک رہے، قریب اگر 1 گھنٹے کا آتا تو 2 گھنٹے تک رہے. میں بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے، اور میں خوب غور سے دیکھتا ہوں. اور میں جب بھی کام پہ آتا ہوں جب یہ ختم ہو جاتا ہے، جب بھی میں کام پہ آتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی کافی ماحول بن رہا ہے، اور بہت غور سے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے. بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ جو مسکراتے رہتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور میری ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، رب دا کرم باری باری اتاری ہوں اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد طارق اتاری ضلع سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش یہ ہے کہ پیارے بھائی سوئے طیبہ جانے والوں پوری نعت سنائیں، مہربانی کریں. آپ آدھی نعت سناتے ہیں، ہم کو یہ ہماری فرمائش ہے پوری نعت سنا دیں، بڑی بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن. آپ کی عنایتوں اور فرمائشوں کا بےحد شکریہ، آپ کی ہم سے گفتگو کا بےحد شکریہ. لیکن ظاہر ہے کہ بعض جگہ ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ایک نعت اگر پوری سنائی جائے گی تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو باقی اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کے جو باقی ناظرین ہیں، ان کی محبتوں اور ان کی عنایتوں کا جواب کون دے گا. یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے جس طرح آپ کی تمنا ہے کہ آپ کی فرمائش کا، آپ نے جو مدنی چینل کی ناظرین، مدنی چینل سے جو آپ نے کلام کیا ہے اس کا جواب دیا جائے. ان کا بھی تو خیال ہے نا کہ ان کے بھی کلام کا جواب دیا جائے. تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں سب کو لے کر چلیں گے، سب کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ نے ہمارے ہمدم رہنا ہے، قدم بہ قدم رہنا ہے. نعت خوان اسلامی بھائی تو ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں اور نیکیاں کمانے کے جذبے سے میرے خیال میں سرشار نظر آ رہے ہیں. تو حضرت ماشاءاللہ شروع کر دیجیے آپ اپنا سلسلہ. میرا پیر 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 میرا پیر. میں دیوانہ مرشد تیرا، مرشد ہے ستار میرا، مرشد کی ہر بات نرالی، سب امام آزے کالی، مرشد ہے ستار میرا. میرا پیر 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 میرا پیر. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا. آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ
مد نوری کا فیض نور ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا رب، رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، مجھ کو ہے تیرا آسرا یا کو ہے تیرا آسرا یا رب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ آپ یعنی دعا آخر میں آپ نے مناجات پڑھی نا، امیر اہل سنت کا جو دعائیہ کلام ہے، جزاک اللہ خیرن۔ ہمارے مدنی منع بھی جو ہے وہ دعا یاد کرواتے ہیں جی، تو آپ کی دعا پھر اس کے بعد مدنی منوں کی دعا، تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ہمارے اسلامی بھائی سے تو آپ نے دعا سن لی، ہمارے مدنی منع سے بھی آپ دعا سن لیجئے، اور مدنی منع جلدی جلدی جمع ہو جائیں قریب میں، تو انشاءاللہ یہ ہم دعا سیکھنے جا رہے ہیں، آئیے مل کر سیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، ہم مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ضروریات زندگی میں پیش آنے والے اعمال سے پہلے کی دعا یاد کریں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم نیند سے بیدار ہونے کی دعا یاد کریں گے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا میں نیند اور بیداری کے لیے ممات و حیات کے الفاظ آئے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، چنانچہ مسلمان بندہ جب صبح بیدار ہو کر دعا پڑھتا ہے تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرا رب جس طرح سونے کے بعد بیدار کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ قادر مطلق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسری حکمت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جب بیدار ہوتے ہی اس دعا کو پڑھے گا تو اپنی زندگی کو بے مقصد نہ جانے گا اور موت کو یاد رکھے گا، یعنی اس بات کی فکر کرے گا کہ جب تک
حیات دنیا کا چراغ منور ہے، موت کے لیے تیاری کریں۔ الیہ النشور سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا تو ہمیں عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو فبیہا، ورنہ ہمارے لیے عذاب الہی ہوگا۔ لہذا ہم اس وقت کو یاد کریں گے اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعا یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، ہم نے نیند سے بیدار ہوتے وقت کی دعا یاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نیت کیجئے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ جناب، آپ کی کالز کی آمد کا سلسلہ ہے، ایس ایم ایس کی بھی ترکیب ہے، بھائی عرب شریف سے بھی کچھ شاہد نوید ہیں، مدنی مدینے والے، آپ کے لیے موقع ہو گیا نیکیاں کمانے کے لیے۔ سورہ واقعہ شریف کی تلاوت اس کے لیے ایس ایم ایس ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیات قاری صاحب، پہلے سورہ رحمان کی بھی فرمائش موجود ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی سب کو موقع ملتے ہیں۔ پہلے میرے خیال میں اگر آپ تلاوت فرما لیں سورہ واقعہ، جی ہاں، سورہ واقعہ کی چند آیات ہمیں سنا دیجیے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت پہلے عرض کر دوں، تفسیر خازن میں ہے، حدیث شریف موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر شب یعنی ہر رات سورہ واقعہ کو پڑھ لیا کرے گا تو کبھی وہ شخص فاقے کا شکار نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کل ویسی بھی تنگ دستی، بے روزگاری، اس طرح کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، تو کوشش کر کے پھر وہ ایسے اسلامی وظیفے پوچھتے ہیں کہ کاروبار میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی پریشانی کا حل کا وظیفہ بتا دیں۔ کوشش کر کے اس حدیث پہ عمل کیجیے اور انشاءاللہ روزانہ رات سونے سے پہلے کوشش کریں، عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ 3-4 رکوعات پر مشتمل یہ صورت ہے، تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہونے کو ملیں گی۔ اور شجرہ طاریہ میں بھی امیر اہل سنت نے بھی اس کی جو ہے ترغیب دلائی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا۔ ماشاء اللہ باپو، آپ کے لیے کالز بھی آئی ہوئی ہیں۔ میرے سوال ظاہر فوقیت آپ کے سوالات کو ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات، تو میرا خیال ہے کہ
آپ کے متعلق جو کالز آئی ہیں وہ ہم سن نہ لیں. مجلس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوالات سنائیے ہمیں. میں غلام فرید اتاری عرض کر رہا ہوں لطیف آباد حیدرآباد سے. باپو سے یہ سوال ہے کہ آپ کی پسندیدہ نعت کون سی ہے، اور جو ہمارے نعت خواہ اسلامی میں بیٹھے ہیں ان سے یہ نعت سنوا دی جائے تو بہت انشاءاللہ مزہ آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور محمد اتاری گڑیال کلاں نارنگ منڈی سے بات کر رہا ہوں. حضور میری التجا یہ ہے کہ آپ جو نعت خواہ اسلام بھائی تشریف لاتے ہیں، جو قاری حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کا نام ضرور بتا دیا کریں، بہت مہربانی ہوگی. آپ باپو شریف کا زیارت کر کے بہت دل خوش ہوا ہے، الحمدللہ بہت نزدیک ہی حج کر کے تشریف لائے ہیں. ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ان کا حج مقبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. حضور آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، یہ جاری رکھیں اور مزید اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو مدینے کے 12 چاند لگائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باپو کیا فرمائیں؟ ایسے مسئلہ بھی سوال ہے آپ کے لیے. جی پہلے تو جی یہ بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ نعت شریف یہ کون سی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک کلام ہے تو مشکل اب شکیل بھائی اس کو پڑھ دیں گا. اللہ اللہ. باپو اگر آپ ہی پڑھ دیں. یہ بات تو میرے لیے ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ فرمائش بھی تھی باپو آپ کے لیے نا نعت شریف کی کہ ایس ایم ایس کے اوپر. چلیں خیر ان کا یعنی کہ وہ اوپر ہے، مجھے تلاشنا پڑے گا نام ان کا، لیکن یہ کہ آپ ہو گئی نا فرمائش، باپو سنائیں گے انشاءاللہ نعت. حسب حال جو ہے نا جی جی وہ پہلے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور پھر وہاں سے آپ رخصت ہوئے تو آپ نے کلام لکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے بھی کلام لکھا تھا، امیر اہل سنت نے بھی کلام لکھا، وہ بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت کا جو کلام ہے تھوڑا سا مشکل ہے مگر اشعار سبحان اللہ. اور کیا کیفیت ہوگی جب وہ رخصت ہوئے ہوں گے. پڑھنے میں جب اتنا لطف ہے، سننے میں جب اتنا لطف ہے، تو ان کی تحریر اور ان کی دلی جذبات کیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا، ناروے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، ناروے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. جب زائر مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں پاتے ہیں، وہاں سے شفاعت کا مجدہ لیتے ہیں، وہ قرب ملتا ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مکہ المکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں. حج کی دوران جو صعوبتیں ہوتی ہیں منا جانے کی اور پھر عرفات کی، جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں اس کو اس کا علم ہوگا، پھر وہاں سے مزدلفہ آنے کی، اور پھر رمی اور جمرات میں جو تکلیف پہنچتی ہیں. اس کے بعد حج کے ایام ختم ہوتے ہیں، مدینے کا انتظار رہتا ہے. یقین جانیے 30 دن ہو یا 26 دن ہو مکہ المکرمہ میں، جب مدینہ طیبہ کے چند دن گزرتے ہیں
ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور وہ تھکاوٹیں اور وہ جو پریشانیاں دوران سفر آئی تھی سب کچھ مدینہ طیبہ پہنچ کر بھول جاتے ہیں۔ آقا کا وہ لطف و کرم اور آقا کی وہ عنایتیں ہوتی ہیں، اور گنبد خضرا کی وہ چمک دمک اور گنبد خضرا کا وہ قرب جو ہے وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، تھکن کو مٹا دیتا ہے، اور وہ سکون میسر ہوتا ہے جس کا بیان الفاظ میں نہیں ہوتا۔ اور چند ایام گزارنے کے بعد جب زائر طیبہ مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے نفس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ رائے کیا تھی یہاں سے پلٹنے کی، اے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا، چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا، تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، کس کے واسطے چھوڑ آیا؟ وطن کی یاد میں، اپنے بچوں کی یاد میں، اپنے گھر والوں کی یاد میں تو طیبہ سا محبوب چھوڑ آیا ہے۔ ارے غور تو کر کس سنگے در سے تو نے جدائی کی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس سے تمہارا نے کیا کمال کیا، ابھی تو چمن میں تے چہچہے ناگاہ۔ ایک پچھلی شب جمعہ تھی جب ہم مدینہ طیبہ حاضر تھے، اور ایک یہ شب جمعہ گزری ہے۔ اس وقت ہم جدہ ایئرپورٹ پہ تھے، مدینے سے رخصت ہو چکی تھی۔ سید الایام بھی ہمیں وہاں ملا، پیر شریف بھی ملی، اور الحمدللہ شب عاشورہ بھی مل گئی، اور عاشورہ کا دن بھی ملا۔ کیا مزے تھے، کیا کیف تھا، کیا سرور تھا۔ ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا۔ واقعی جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہوتی ہے اور یہاں آنے کے بعد جب دنیا داری میں پھنس جاتا ہے تو دل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کی سچی محبت عطا فرمائے، بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے، بار بار مسجد نبوی کی سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، بار بار مکہ المکرمہ کی حاضری عطا فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت، مقام ابراہیم، حجر اسود، مستجار اور مستجاب، رکن اسود، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی اور ملتزم اور میزاب رحمت اور دروازہ خانہ کعبہ، یہ اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ در رسول پر حاضری عطا فرمائے، با ذوق اور با ادب حاضریاں وہاں کی عطا فرمائے۔ زہ نصیب کہ اگر مرشد کے ساتھ حاضری ہو تو کیا بات ہے، چل مدینہ کی سعادت مل جائے، ان کی آنکھوں سے جو مدینہ دیکھیں گے اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ نہ جانے کب یہ آرزو پھر پوری ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آئندہ سال ہمارا چل مدینہ کا سال ہو۔ لوگ مختلف سال بناتے ہیں نا کہ آج سال اس کا ہے، یہ سال اس کے نظر ہوگا، تو ہم یہ سال چل مدینہ کی نظر کرتے ہیں کہ یہ سال ہمارا چل مدینہ کا سال ہو۔ سال کی ابتدا ہو گئی ہے،
محرم الحرام کی، اور اسی سال کے ہی آخر میں جو ہے اس سے قبل ہی جو ہے وہ ذی الحج شریف تشریف لائے گا۔ کاش کہ ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، مدنی چینل کے ناظرین آمین کہتے رہیں۔ اے کاش کہ پھر مدینہ طیبہ ہماری روانگی ہو، اس سے پہلے مینا روانگی ہو، پھر ہم عرفات پہنچیں گے اور پھر مزدلفہ آئیں گے، پھر دوبارہ مینا آئیں گے۔ اے کاش کہ مرشد کے ساتھ یہ سارے مناسک ادا ہوں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے مرشد کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن، اور گنبد خضرا کی زیارت کریں گے۔ ایک واقعہ، ایک مختصر سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مفتی دعوت اسلامی ماہ محرم الحرام ہی میں انہوں نے انتقال فرمایا، ان کا یوم وصال اسی ماہ مبارکہ میں ہوا۔ یوم وصال 18 محرم الحرام ہے، جب وہ مدینہ طیبہ امیر اہل سنت کے ساتھ پہنچے، اور جب گنبد خضرا کی امیر اہل سنت ہر ایک مرید کو اپنی زیارت کروا رہے تھے، ان کا سر اٹھا اٹھا کر گنبد خضرا کی زیارت ہو رہی تھی، اس وقت مفتی دعوت اسلامی نے یہ کہا اپنے مرشد گرامی سے، امیر اہل سنت سے، بانی دعوت اسلامی سے، کہ آپ گنبد خضرا کو دیکھیں اور میں آپ کی آنکھوں کو دیکھوں گا، اور میں آپ کی آنکھوں میں گنبد خضرا کی زیارت کروں گا۔ وہ مرید صادق کا صدقہ ہمیں مل جائے، وہ عاشق رسول کا صدقہ مل جائے، وہ مفتی دعوت اسلامی، وہ مرید با وفا کا ہمیں صدقہ مل جائے۔ ماہ محرم الحرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری یہ جملہ دعائیں قبول فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرا۔ باپو ماشاءاللہ آپ پری آکیوپائڈ ہو گئے مدینے کی یادوں میں، جذبات میں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے۔ دیکھیں جب مدینے کا تذکرہ آتا ہے نا تو ذہن ایسا منتقل نہیں ہوتا بلکہ ڈوب جاتا ہے۔ الحمدللہ، آپ کو چاہیے یہ؟ کہاں ملے گا باپو، کہاں سے ملا ہے یہ در عطار سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ میں نے کہا نا کالج کی لائف تھی اور جو کامن روم کی زندگی تھی، اور بھی بہت کچھ تھا جو یہاں بیان نہیں کیا۔ آپ کو تو مل گیا نا، جو یہاں سے کوئی اگر یا ہمیں چاہیے ادھر چاہیے، کہاں جائیں ہم، کیا کریں؟ ہم مدنی چینل کے اتنے ناظرین کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیں، جو آپ بیان کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ کہاں نہیں ہے؟ فارس میں جائیں وہاں دعوت اسلامی ہے، مڈل ایسٹ میں جائیں وہاں دعوت اسلامی ہے، یورپ میں جائیں وہاں دعوت اسلامی ہے، امریکہ میں جائیں وہاں دعوت اسلامی ہے، مکے میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی اسلامی بھائی وہاں بھی مل جائیں گے آپ کو الحمدللہ۔ جدہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، ہر جگہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں موجود ہیں، وہاں اسلامی بھائی جو ہیں وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اب تو مدنی چینل کی برکت سے تو اب تو یہ نہیں ایسا جوبن آیا نا باہر پر مدینہ۔ ایک اسلامی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یعنی مکے شریف میں وہ جا رہے تھے تو وہ ایک یعنی کہ بتایا کہ ایسے ایسے اسلامی بھائیوں نے بھی مدنی چینل امام شریف دیکھا مدنی چینل، تو زبان بھی نہیں ہم یعنی کہ شاید آپ کو بھی مکے شریف بالکل اس طرح کے واقعات جدہ میں بھی ہوئے، مکے میں بھی ہوئے، مدینہ طیبہ میں ہوئے۔ گنبد خضرا ہماری نگاہوں میں تھا، ہم صبح اب یہ جو پڑھ رہے تھے میں وہی مطلب جب ذہن کے دریچے کھلتے چلے گئے اور دل وہاں پہنچا جہاں سب کا پہنچنا چاہیے، گنبد خضرا کے حضور حاضر ہو گئے، اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا۔ صبح کے وقت ہم یہ پڑھا کرتے تھے، وقت اشراق میں سورج نکل رہا ہوتا، گنبد خضرا کے بوسے لے رہا ہوتا، اور وہاں ہم جو ہے وہ یہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ ہر وقت کی جو ہے وہ گنبد خضرا جلوے بکھیر رہا ہوتا ہے، مسجد نبوی کی باہر ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ سب سے بڑی بات کہ آقا کا قرب ہے، اور ایسا قرب ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر آپ نے موقع دیا تو اس کو بھی کچھ عرض کروں گا میں۔ تو ہم اس طرح سلام عرض کر رہے تھے، اور یہ نعت پڑھی ہم نے، اس کے بعد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد دعا ہوئی تو ایک شخص اس میں آئے اور کہنے لگے میں تو آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ بھائی کیسے ڈھونڈ رہے تھے؟ بھائی مدنی چینل پہ امامی والوں کو دیکھتا تھا اور میں ڈھونڈتا رہا، جدہ سے آیا ہوں اور آپ یہاں کھڑے ہوئے مجھے مل گئے گنبد خضرا کے سائے میں، اور وہ آ کر جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا متاثر ہوا، اور فوراً سے جو ہے وہ غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہوا اور امیر اہل سنت کے مرید بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی اور کہا اب یہاں آئے ہو تو یہاں نیت یہ نہیں کرو گے؟ کہنے لگے آج ہی سے نیت کر لی اور آج ہی سے داڑھی رکھ لی میں نے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ فیضان مدنی چینل ہے، اور الحمدللہ کئی ایسے مقامات پر گاڑیاں روک روک کر بھی اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ہم تو آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سوڈان کے لوگ ملے اور وہ بھی اشارہ سے کہہ رہے تھے، عربی میں، بعض لوگ انگلش میں کہہ رہے تھے کہ مدنی چینل مدنی چینل۔ ایک برمش ملا مجھے، برما کے رہنے والا، اور اس سے جب میری گفتگو ہوئی تو اس کے بعد اس نے اردو بولنا شروع کر دی۔ تو میں نے کہا اردو کیسے آئی؟ کہنا ایک تو کاروباری، کیونکہ وہ گاڑی سیارہ چلاتے تھے، کبیر سیارہ، تو انہوں نے کہا تو وہ میں نے کہا آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ کہنے لگے وہ کاروبار کی وجہ سے آ گئی، لوگ زائرین بیٹھتے ہیں
پھر کہنے لگے آپ لوگوں نے چینل بھی شروع کر دیا اور الحمدللہ میں چینل دیکھتا ہوں آپ کا. سبحان اللہ. ساری زندگی اس کی مکے ہی میں گزری ہے, ویسے برما کے تھے وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہر جگہ مدنی چینل کے باہر ہے, گھر میں داخل ہو گئے نا مدنی چینل, تو الحمدللہ. تو آپ کا یہ سلسلہ الحمدللہ مدینہ طیبہ میں بھی دیکھ رہے تھے, تو آپ کی آواز مدینہ طیبہ میں بھی گونج رہی تھی. ماشاءاللہ. اچھا وہ باپو بات وہی نا کہ ایک قسمیں بیان کی نا بزرگوں نے, دریا ہوتا ہے نا اس کے قریب جانا پڑتا ہے تو وہ وہاں سے پھر پانی ملتا ہے, اور یہ جو بادل ہوتا ہے نا یہ آ کے برس جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ میرے پیر اتار کا فیض ہے الحمدللہ, یہ آتا اور آ کر برس جاتا ہے, جانا بھی نہیں پڑتا, ایسا ہے الحمدللہ. اور ہر وقت برس رہا ہے ماشاءاللہ. صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے رات سو رہے ہیں سبحان اللہ, تو رات سورہ ملک کی تلاوت مل رہی ہے, تو کبھی جو ہے وہ جو ہے فیضان قرآن کا سلسلہ ہے, تو کبھی درس حدیث ہو رہا ہے جناب والا, مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے, مدنی پھول مل ہی رہے ہیں. سوئیں تو وہی بات ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو درود پاک جاری. اور اس پر ایک مجھے بات یاد آ گئی محدث کی, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر القول البدی میں کہ اہل سنن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سو جائیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے اور آنکھ کھلے تو صلی اللہ کہتے ہوئے. اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج جو میرے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بات خاص طور پر مدنی چینل پر بارہا سنتے ہوں. میں سناتا ہوں. اچھا آپ نے بولی نہیں نا, لیکن وہ کیسی سنتے کتنا مضبوط ہوگی. جی ہاں, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ محمد, یہی مراد تھی. بالکل. اچھا پھر وہ ایک اور اسلامی بھائی بھی تو میرے آپ تذکرہ ہوا تھا تو ملے تھے آپ کو, ایک جو اسلامی بھائی وہاں ملے تو وہ عربی تھے شاید یا اردو جانتے نہیں تھے, تو مدنی چینل کا تعارف ہوا تو وہ پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں مدنی چینل کا, وہ ایک ہی چیز معلوم ہے مجھے, صلو علی الحبیب. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ اللہ ہماری پہچان ہو گئی, اللہ کا احسان ہے. اور ہمارے ماحول میں آپ دیکھیں ذکر کی ابتدا ہوتی ہے, بیان بھی ہم شروع کرتے ہیں تو حمد و صلات کے بعد درود پاک. الحمدللہ. مدنی چینل پر تو یہ گائے بگائے آپ سنتے ہی رہتے ہیں, بارہا اس کی آواز ہم امیر اہل سنت کی زبان مبارک سے بھی سنتے ہیں, وہی آواز گونج رہی ہوتی ہے. یعنی دن بھر میں اگر ہم کسی فلیٹ میں بہت سارے مقامات مدنی چینل چل رہا ہوتا ہے نا, ہم اسٹیپ طے کر رہے ہوتے ہیں, اس درمیان میں ایک آواز ہمارے کانوں گونجتی ہے, صلو علی النبی, وہ ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے. بابو اب تو موبائل پر بھی مدنی چینل آ گیا نا, تو وہ بھی الحمدللہ اس کے لیے بھی حوصلہ افزائی کہ آپ کے پاس آپ کے لیے کافی SMS موصول ہوئے اور سوالات بھی ہیں کہ ایک تو, اور SMS میں بھی سوالات آ رہے ہیں. ایک یہ کہ میرا رکن شورا سے سوال ہے کہ ان کو باپو کیوں کہتے ہیں. ظہیر اتاری ہے, یہ دینا ہے یا ڈینگا اس طرح کوئی علاقہ ہے یہاں سے. عاصم اتاری گجرانوالا سے ہیں, عرفان اتاری ضیاء کوٹ سے ہیں, بلال اشرف گجرات سے ہیں ہمارے ساتھ SMS کے ذریعے, محمد جواد ہیں سردار آباد سے, اور جناب کامران سخاوت ہیں راول پنڈی سے, اور ایک اسلامی بھائی نے تو جو اتنا مطلب زبردست تاثر جو ہے وہ جذبات سے بھرا ہوا دیا ہے کہ باپو کا ماحول میں آنے کا انداز مجھے نے بہت امپریس کیا, دل باغ مدینہ بن گیا ہے, مجھے 10 اپنی جاب پر پہنچ جانا ہے, بٹ پروگرام اتنا زبردست ہے کہ میں ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھ رہا. تو بالکل آپ جاب پر بھی جائیے اور نیکیاں بھی کمائیے, اچھی اچھی نیتوں سے قصب حلال کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اور ایک اور یعنی کہ سوال آیا ہے سردار آباد سے کہ یہ سلسلہ کھلے آنکھ بہت اچھا ہے, اور جو خصوصی طور پر مبلغ دعوت اسلامی تشریف لائے ہوئے ان سے میرا سوال ہے کہ یہ بچپن میں کیسے تھے, کیا کرتے تھے. خیر بہرحال باپو سوالات تو بہت ہیں اور وہ گفتگو بھی بہت ہے, بات بھی بہت ہے, مگر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو علم دین کی چاشنی کھول دی جائے. عشق کی چاشنی تو وہی ابھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئی نا, وہ مدینے کا تذکرہ ہو گیا اور مدینے کی یادوں کا تذکرہ ہو گیا اور فیوز کا بھی تذکرہ ہو گیا, علم کا بھی تذکرہ ہو جائے. دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ تیار ہے, آئیے مل جل کر علم دین کے باغ میں چلتے ہیں, یہاں سے خوب نعمتیں اور میوے چنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز وجل پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے وضو کے 2 فرائض سیکھنے کی کوشش کی تھی, اور جن میں پہلا فرض چہرہ دھونا یہ ہم نے سیکھا تھا, اور اس کے بعد دوسرا فرض وہ تھا یہ کوہنیوں سمیت جو ہے
دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ 2 فرض ہم اپنے پچھلے سلسلے میں سیکھ چکے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم وضو کا تیسرا فرض وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ چوتھائی سر کتنے حصے کو بولیں گے؟ تو میٹھے اور پیارے اسلام میں کسی چیز کے 4 حصے کیے جائیں تو ان میں سے جو چوتھا حصہ ہے، یعنی 4 حصے کر لیے، ان میں سے 3 حصوں کو سائڈ پہ کر دیں اور جو چوتھا حصہ بچا ہے یہ چوتھا حصہ ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ اگر ہم 100 نمبر لیتے ہیں تو 100 میں سے 25%، 25% جو ہے اتنے سر کا مسح جو ہے یہ احناف کے نزدیک وضو کے اندر فرض ہے۔ اب اس کا ایک آسان سا مطلب سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جو ہماری ہاتھ کا یہ جو ایک ہاتھ ہے، یہ پوری ہتھیلی جو ہے، یہ اگر ہم اپنے سر پہ گیلا رکھ دیں تو یہ سر کے چوتھائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہماری پیشانی ہے، یہ جس کو عربی میں مقدار الناسیہ بولتے ہیں، یعنی پیشانی کی مقدار، اتنی مقدار اگر ہم سر کا مسح کر لیں تو یہ بھی چوتھائی سر ہے۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ سنت یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ مسح اور دھونے میں فرق ہے۔ دھونا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی کے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں، لیکن مسح کے اندر ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ وہاں پر جو ہے وہ ہم گیلے ہاتھ سے اس کو مسح کر لیں، یعنی وہاں پر گیلے ہاتھ کو پھیر لیا جائے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو گیلا، جب آپ کے اگر دونوں ہاتھوں پر تری ہے، اگر تری پہلے سے موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ نے ہاتھ دھو لیے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں پر تری باقی ہے تو اب آپ کو مزید تری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاتھوں پر تری نظر نہیں آ رہی تو اب آپ ہاتھوں کو تر کر لیں۔ تر کرنے کے بعد آپ یہاں سے سیدھا پیچھے لے جائیں تو یہ آپ کے سر کا مسح ہو گیا، یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں نشین رکھیں کہ بعض جو عوامی غلط فہمیاں ہیں وہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ جب مسح کرتے ہیں تو خام خواہ یہ انگوٹھے چومتے ہیں، اس کے بعد مسح شروع کرتے ہیں۔ اس کی حاجت نہیں ہے، یہ مطلب وہ اپنی طرف سے سمجھے کہ انہوں نے نکالا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر کا مسح ہے، ہاتھوں کا مسح نہیں ہے یہ۔ تو بعض لوگ جب وہ یہ پورا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ ہاتھوں کا مسح بھی شروع کرتے ہیں، تو اس کی حاجت نہیں عام طور پر جو اس طرح کرتے ہیں۔ فقط سر کا مسح کرنا جو ہے، یہ پورے سر کا مسح یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں فرض علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ نعت خوان اسلامی بھائی آپ بھی منتظر ہوں گے، اور کلام کی چاشنی بھی میرا خیال ہے ملا لینی چاہیے، آپ بھی منتظر ہوں گے نا۔ وہ فرمائشیں آئی ہوئی ہیں، اب سب کا تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا، وہ جو عرب شریف سے آئی ہوئی ہے مدنی مدینے والے وہ پڑھ دیجئے، اور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر،
مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود پہ پڑھتے کبھی سارا راستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یقیناً مدینہ ہے صدر عشق جنت، مدینے میں میٹھے آقا کی تربت، کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ باپو کیسا سرور آ رہا تھا، آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ چل مدینہ کا بھی تو سنا ہے، چل مدینہ بھی تو ہوئے ہیں الحمدللہ، آنسوؤں سے خوشی کی طرف پھیرتے ہیں چلے ہم۔ مدینے کی یاد ہے، مدینے کا غم ہے، مگر وہ لمحات یاد کریں جب آپ چل مدینہ ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت تو آپ کی مسرت کا عالم ہی کچھ اور ہوگا نا۔ کیسے ہوئے تھے پہلی بار جو چل مدینہ کا جو سلسلہ تھا؟ اس وقت چل مدینہ کی فہرست ایک طرح سے تیار ہو رہی تھی، مدنی انعامات والے اپنا اپنا نام پیش کر رہے تھے۔ حاجی زمزم بھائی نے جو رکن شورا ہیں، جی جی، انہوں نے بھی میرا نام پیش کیا، تو استخارہ وغیرہ کی ترکیب ہوتی تھی ساتھ چلنے کے حوالے سے۔ سکوت آیا، میں بھی پریشان حال واپس لوٹ گیا۔ سردار آباد میں ہو رہا تھا یہ، اچھا، اس وقت ترکیب استخارہ فرما رہے، جی جی ٹھیک۔ اور میں وہاں سے واپس لوٹا، یہاں آ گیا۔ اب وہ دن فہرست تو تیار ہو ہی رہی تھی اور قافلے کی تیاریاں ہو رہی تھی، میرا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ ایک اسلامی بھائی باپا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نگران کون ہے آپ کے؟ انہوں نے کہا کہ سید لقمان باپو رکن شورا۔ ان سے رابطہ کیا گیا، وہ نہیں ملے۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ مجھے فون آیا باپا کا کہ یہ اسلامی بھائی جانا چاہتے ہیں، اور تو پوچھا گیا ان ذمہ داری کے حوالے سے، تو میں نے جو بھی عرض کرنا تھا کیا میں نے۔ تو باپا نے اس دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ تو تھک گئے، تو میں نے اس کے بعد بھی عرض کیا وائے قسمت، وائے محرومی قسمت کہ میں اس اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر۔ ایک دفعہ عرض کیا باپا کو، لکھ کر بھی میں نے دیا، پہلے بھی دیا تھا۔ تو اب وہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ سفارش تو ان کی ہو رہی تھی، ان کے متعلق پوچھا جا رہا تھا، یہاں تذکرہ میرا شروع ہو گیا۔ اب میں نے کہا میرا تو کچھ ہوا ہی نہیں باپا، مجھے ساتھ لے چلیں، میں بھی حج پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھوں سے مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب ادھر تکرار جاری رہی، باپا سنتے رہے، باپا نے اشعار پڑھنا شروع کیے، ادھر سے مطالبہ ہوتا رہا، اور بس وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اور باپا نے یکدم مجھے کہا کہ آپ بھی چل مدینہ ہیں۔ اللہ اللہ۔ بس وہ جب کہنا تھا وہ میرے ہاتھ سے ریسیور گرا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ امیر اہل سنت کے ہی علم میں ہے۔ تو بس وہ ایسی کیفیت ہو گئی تھی، وہ اس کا کافی دیر تک معاملہ رہا، اور ایک ایسی خوشی بھی تھی۔ اور کیا ہو گیا؟ مضطرب ہو گئے تھے؟ کیا ہو گئے تھے؟ وجد آ گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بس وہ جو کیفیت ہو جاتی ہے اس صورت میں، اور وہ کیفیت بھی انہوں نے تو عطا کی تھی، بتائیں نا، انہوں نے جو کیفیت عطا کی تھی، جو جنہوں نے جملے کہے تھے، جو اشعار پڑھے تھے، اور وہ جو مطلب میں اس پر سب کو دعوت دوں گا کہ اگر وہ آپ بھی چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، اپنا رابطہ مضبوط کیجیے، اجتماع کی پابندی کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کی پابندی کیجیے، دعوت اسلامی کے ماحول کو چھوڑیے نہیں۔ اتنا عرصہ گزر گیا اور نشیب و فراز تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہی ہیں، میرے ساتھ بھی آئے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو کبھی چھوڑا نہیں، اور نہ کبھی اس پر خیال گزرا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے استقامت عطا فرمائے، آپ سب کو بھی۔ بہرحال وہ جو کیفیت امیر اہل سنت نے عطا کی تھی، اور جو ان کی نگاہ ہے، بس وہ ان کی نگاہ کا صدقہ ہے، ورنہ ہم جتنے گندے ماحول میں تھے اور جو برے ماحول جو اس طرح ہوتے ہیں لوگ،
وہی ہماری کیفیت تھی، اس سے جدا نہیں تھی. بس باپو ایک اور رکن شورا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ وہ لائن پر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 2 حاجی صاحبان اور 2 وہ بھی چل مدینہ اور یہ بھی چل مدینہ، تو اگر ایسی ہو جائے ترکیب کروا دیں بات آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا کی آمد مرحبا. الحمدللہ باپو کی مدنی چینل پر زیارت، تو باپو تو ماشاءاللہ تازہ تازہ مکہ مدینہ اللہ اللہ، اور ماشاءاللہ ان کی خوش نصیبی سعادت بڑا رشک آتا ہے کہ ان کو، کیونکہ ان کا جو قافلہ ہے فیضان چل مدینہ جی جی باپا ہی کی خواہش پر بنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ باپو تو چل مدینہ کے لیے اتنا تڑپتے تھے، اور جب بھی کبھی شورا کا مشورہ ہوتا یا باپا کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تو سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ باپو ہی کا ہوتا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اور بہت تڑپتے، اور بڑی ایک باپو کی کیفیت ہوتی تھی کہ بس باپا چل مدینہ ہونا ہے. سبحان اللہ. تو بس باپا کی ہی نگاہ ہے، سب کچھ انہی کا صدقہ ہے. تو بس باپا نے فرمایا کہ باپو اپنا قافلہ بنا لیں، اور بس میں کہہ رہا ہوں بنا لیں قافلہ. اللہ اکبر. تو یہ پھر باپو نے بس پتہ نہیں کس طرح پھر وہ ترکیب بنی اور کیا ہوا، اور پھر باپو کے پیچھے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی تو بڑی خوش نصیبی ہے، بڑا ان کے مدینے کا ذوق، مدینے کی تڑپ، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائی. یہ سید ہیں اور سیدوں کا صدقہ ہے یہ. تو بس یہ باپو سے تو بس برکتیں لینی تھی اور باپو سے دعاؤں کی بھی التجا کرنی تھی. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن بھائی صاحب. انشاءاللہ آپ جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بھی سنیں گے کہ چل مدینہ کی کیا ترکیبیں ہوئیں اور کیا ہوا. اور باپو نے ویسے بتا تو دیا کہ جو ملتا ہے وہ در عطار سے مل رہا ہے یہاں پر الحمدللہ. یہ درد مدینہ بھی اور یہ عشق مدینہ بھی، غم مدینہ بھی. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے شفقت فرمائی سلسلے میں شامل ہوئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یوں ہوا پھر سلسلہ، اور یوں پھر دوڑے دوڑے گئے، اور بس اسی کیفیت میں اس وقت بائک ہو گئی تو نہیں کر دیا. بس وہ اسلامی بھائی میرا انتظار کر رہے تھے، میں ان کو لے کر گیا. وہ ایک ہی بات کہتے رہے، بھائی میں اپنی سفارش لے کر حاضر ہوا تھا، آپ تو اپنا کام کروا رہے ہیں. میں نے کہا میرا کام ہو جائے پھر آپ کے بھی انشاءاللہ کریں گے. وہاں یہ بھی اطلاع تھی کہ جناب وقت تو گزر چکا ہے. بہرحال فارم کی ترکیب بن گئی اور دستخط ہو گئے، اور یوں پھر مرشد کے پیچھے پیچھے کعبے کی ان کے ساتھ زیارت بھی ہوئی اور مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت و عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آج کے سلسلے میں تو آپ کو شاید تصور مدینہ کی بھی ایک جھلک مل گئی ہوگی. تو یہ دعوت اسلامی ہے الحمدللہ. مہکتا باغ ہے، ہر پھول نرالا، ہر خوشبو نرالی. پھول ہمارے پاس بہت ہیں الحمدللہ. میرے عطار کا دامن مالا مال ہے، اور اس دامن میں ایسے ایسے ہیرے ہیں، ایسے ایسے نگینے ہیں، ہر ایک کی چمک جدا، ہر ایک کا رنگ نرالا ہے. ان رنگوں کو، ان چمک دمک کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ مستقبل میں بھی حاضر ہوتے رہیں گے. کھلے آنکھ صلی علیہ میں ہمارے مزید مبلغین دعوت اسلامی کرم فرماتے رہیں گے. اسٹے ٹیون ٹو اس. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے